پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام اور امریکہ کی نئی پابندیاں، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان اور تنازعات میں گھرا مشرق وسطی، مبینہ طور پر افغان طالبان کے رہنما مولوی محمد عمر جان کا کوئٹہ میں قتل، تنازعات میں گھرے ممالک کی IMF کی جاری کردہ فہرست میں پاکستان کی شمولیت۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے جو بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ہے، اس کے کامیاب تجربے کر رکھے ہیں۔ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کی جو صورتحال ہے، اس میں حطف، نصر، غزنوی، ابابیل، شاہین، گوری شامل ہیں، اور پاکستان شارٹ رینج، میڈیم رینج اور انٹرمیڈیٹ رینج کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان 1500 کلومیٹر تک رینج مار کرنے والے جو میزائل ہیں وہ اپنی دفاعی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں شامل کر چکا ہے۔ 2200 کلومیٹر اور 2700 کلومیٹر تک مار کرنے والے جو میزائل ہیں، پاکستان ان کی صلاحیت بھی حاصل کر لے گا۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ جو پاکستان کا ایک الائز رہا ہے، ہمیشہ ہی سے ان کے دفاعی ٹائز رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مشکل وقت میں بالخصوص جب جنگی صورتحال ہو تو کھڑے نظر آئے ہیں پاکستان کی جانب سے۔ افغانستان کی صورتحال ہو یا کوئی اور معاملات ہوں، ہمیں امریکہ کے ساتھ پاکستان کھڑا نظر آیا ہے۔ لیکن پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، اس کے میزائل پروگرام کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے پابندیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ 3 چائنیز کمپنیاں اور 1 بیلاروس کی کمپنی اس وقت امریکی پابندیوں کا شکار ہوئی ہے۔ امریکہ کے جو ترجمان ہیں محکمہ خارجہ کے میتھیو میلر، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ 4 کمپنیوں پر پابندی عائد کر رہا ہے جو تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی ترسیل میں ملوث پائی گئی ہے۔ امریکہ نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ عالمی سطح پر جو جوہری ہتھیاروں کی عدم پھیلاؤ ہے، اس کے حوالے سے جو ایک نظام ہے اس کو مربوط بنانا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے، تاکہ دنیا جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں کو کم سے کم کر سکے اور اس کا پھیلاؤ کم سے کم ہو۔ لیکن امریکہ کا یہ جو رویہ ہے یا یہ دعویٰ ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے کہ امریکہ اس دعوے میں کتنا سچا ہے، کتنا مخلص ہے۔ اس سے قبل اکتوبر 2023 میں امریکہ کی جانب سے پابندیوں کی بات کی گئی تھی۔ 2021 میں بھی پابندیوں کا فیصلہ کیا گیا تھا، صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ پاکستان اس وقت جو ہے مختلف کمپنیوں کا سہارا لیتے ہوئے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی، وہ حاصل کر رہا ہے، جبکہ پاکستان اس کے حوالے سے ایک واضح موقف رکھتا ہے، اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی تمام بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ہے، اس کا حصول جو ہے وہ جو مقامی سطح پر مہارت اور جو مقامی صلاحیتیں ہیں ان کو اپناتے ہوئے حاصل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب دوسری خبر کی اگر بات کریں تو مشرق وسطی کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اسرائیل اور ایران آمنے سامنے ہیں، اور اسرائیل اور غزہ میں جو جاری اس وقت جنگی صورتحال ہے، اسی طرح سے ایران اور امریکہ آمنے سامنے ہیں۔ اس وقت ایرانی صدر کا ایک دورہ پاکستان ہونے کو ہے، 22 سے 25 اپریل تک وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اسلام آباد میں، لاہور میں اور کراچی میں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر جو ہے ان کی موجودگی بھی شیڈیول ہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ جو دورہ ہے اس کو کافی اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، بالخصوص ایسے میں جب ایران اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں تو پاکستان کی جانب ایرانی صدر کا جو دورہ ہے، یہ دورہ خاصا اہمیت کا حامل ہے۔ اس سارے عمل میں کیا پیغام دیا جا سکتا ہے، یہاں سے ایرانی صدر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جو علاقائی ایک تعاون ہے اس کا فروغ، یقیناً ایران کی جو سلامتی ہے یا ایران کی جو دفاعی صورتحال ہے اس کے لیے بھی خاصا اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ ایران اس وقت جو ہے وہ روس اور پاکستان کی صورت میں ایک نئے بلاک کی صورت میں ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اور پاکستان کا یہ جو دورہ ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ جو پاکستان کا ایک شہر ہے، یہاں پر ایک امام مسجد کا قتل ہوا ہے۔ ان کو جمعرات کی شب موٹر سائیکل سواروں نے، جبکہ وہ امام مسجد واپس اپنے گھر کو جا رہے تھے، ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ان کی وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد ان کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے، سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ہے، اس کے اوپر انہوں نے بیان دیا، اور ان کا پیغام تھا کہ جو مولوی محمد عمر جان ہیں یہ طالبان رہنما
اور ان کے ایک علمی شخصیت تھی، اور ان کے جو قتل ہے اس کے اوپر ان نے افسوس کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر جو کوئٹہ کی پولیس ہے وہ لا علمی کا اظہار کر رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو افغان طالبان کے ساتھ مولوی محمد عمر جان جو قتل ہوئے ہیں ان کے تعلقات کے حوالے سے کوئی بات واضح نہیں ہے۔ تفتیش کا آغاز کر دیا گیا اور تفتیش کے بعد ہی اس ساری صورتحال پر کوئی بات کی جا سکے گی۔ اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو آئی ایم ایف کی بحرانوں کا شکار اور تنازعات کا شکار ممالک ہیں ان کی ایک فہرست سامنے آئی ہے، اور اس ساری فہرست میں عراق، شام، صومالیہ، سوڈان اور یمن شامل ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے بری خبر ہے کہ اس فہرست میں پاکستان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ سال کے ابتدائی مہینے ان میں آرمڈ فورسز کے ساتھ کی جو ہلاکتیں ہیں اندرونی طور پر، اگر ان کی تعداد 25 تک ہو تو ایسی صورت میں جو تنازعات اور بحران کا شکار قرار دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان بھی اس فہرست میں آ چکا ہے۔ پاکستان میں جو حالیہ حملے ہوئے ہیں ان میں پاکستان آرمی کے جوان، مختلف لوگ شہید ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان کو اس فہرست میں شامل ہونا پڑا ہے، شامل کیا گیا ہے۔ لیکن اس فہرست میں شمولیت پاکستان کے لیے مستقبل میں ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے پاکستان کو، ایسے میں کہ جب آئندہ 3 سال تک پاکستان کو ہر سال 25 ارب روپے جو ہے وہ جمع کرنے ہیں، اور پھر جو تجارتی اثر ہے وہ بھی اس فہرست کا پاکستان کے تجارتی معاملات، سرمایہ کاری اور دیگر چیزوں پر پڑتا ہے۔ تو ان ساری صورتحال کی وجہ سے پاکستان کو مستقبل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال پر ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ جے کے بول کو دیکھتے رہیے۔ ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔